کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے، آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا ہے۔ حلیمہ کون تھی؟ دیکھیے اس کو پتہ ہی نہیں حلیمہ کون ہے، حضرت حلیمہ کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، اور امیتابھ بچن کا نام پوچھیے بتا دے گا۔ یہ افسوس کا مقام ہے میرے بچوں، یہ حضرت حلیمہ دائی حلیمہ وہ ہے، وہ ذات ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی۔ قربان جاؤ، یہ حلیمہ ہے، لے گئی اپنے گھر حضرت حلیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، دودھ پلائی۔ بہت غریب تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، بچہ لینے گئی تھی مکہ، اور پیسے والے لوگ اپنے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے بچپن میں، تاکہ پرورش پائے بچے کا، صحت و تندرستی کا کہتے ٹھیک رہے، وہاں کا آب و ہوا بہتر ہوتا ہے گاؤں دیہات کا۔ تو حضرت حلیمہ جب مکہ پہنچی تو اور سب دائیاں جو گئی تھی مکہ، تو امیروں کے بچوں کو سب دائی لے لی، اب غریب کا بچہ بچا ہے، یہ ایک یتیم بچہ ہے، باپ ہے یہ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، حضرت حلیمہ سوچی کہ اب یہاں آئے ہیں تو خالی ہاتھ کاہے جائیں گے، کم از کم اسی یتیم بچے کو لے کر چلے۔ ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ یہ یتیم بچہ کون تھے؟ کون تھے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قربان جاؤ، جھولے میں جھول رہے تھے۔ حضرت حلیمہ پہنچی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آمینہ نے کہی اور قربان جاؤ کہ اس بچے کو لے جاؤ، اور جھولے کے پاس حضرت حلیمہ جب آئی، بچے کو چہرے کو دیکھنا تھا۔ قربان جاؤ، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آج تک میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور سینے سے لگائی، اجازت مل گئی، حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر پہنچی۔ حضرت حلیمہ بہت غریب تھی۔ اچھا، قحط سالی کا زمانہ ہے، مسلمانوں سنو، قحط سالی کا زمانہ ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور کھانے کو اناج نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں اونٹ بھی تھا، بکریاں بھی تھی، دودھ۔ اب حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہیں، قربان جاؤ، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے بھوک لگی ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، تھوڑا دیکھیے نا، اگر بکری کے تھن سے، اونٹ کے تھن سے اگر دودھ نکل جائے، دیکھیے نا۔ اس لیے کہ دیکھیے بارش نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے گھاس نہیں اگتا تھا، ہریالی نہیں تھی، کھیت کھلیان سب سوکھے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر برتن لیے بکری کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں یا اللہ، یہ تھن ہے، دودھ سے تھن بھرا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ تھن میں تو کچھ نہیں تھا، یہ تھن میں دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ تو ہے۔ اور قربان جاؤ، اپنے بیوی کے پاس لے کر آئے تو بیوی سے کہتے ہیں حضرت حلیمہ کے شوہر کہ دیکھو نا، آج کیا معجزہ ہے، یہ کیا کرامت ہے، یہ کیا کرشمہ ہے، بکری کے تھن میں زیادہ دودھ ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے، یہ بچہ بڑا برکتوں، ارے زور سے بولو، بڑا برکتوں والا ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شعر سنو، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے۔ سنو، کیا کہا حلیمہ نے، آپ کو سنبھالا ہے،
کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو سنبھالا ہے، پوچھ پوچھ خود حلیمہ سے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے، پوچھ خود حلیمہ سے، کس نے کس کو پالا ہے۔ بہت اچھے انداز میں جو بچے جہاں کھڑے ہیں، بیٹا میں مؤدبانہ گزارش کروں گا وہیں پر کھڑے رہیے گا، کوئی دقت نہیں ہے، آپ وہیں کھڑے رہیے، وہیں کھڑے رہیے گا، آپ افراتفری کا عالم مت مچائیے گا، یہ دینی اجلاس ہے۔ اے بیٹا بیٹھ جا، اب کہے کھڑا ہو رہا ہے بھائی، بہت بے چین ہے۔ کہ جلسے میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے، بولا بیٹا 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا ہے پریشان ہے؟ بولا مولوی صاحب بہت ضرورت لگ رہا ہے۔ بولا بیٹھو، نوجوان ہو برداشت کرو، نوجوان ہو کہ پولٹی مرغی ہو؟ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہوئی، دیکھے بیٹھا ہوا ہے، نظر پڑ گئی تو ہم نے اشارہ کیا، اے بیٹا جو، بولی نہیں جو، تو ہم نے کہا کہن جائے گا، تو نوجوان بولی کی کر لیجیے، جے کر لیجیے اعلان، وہ یہ ہے بھاگ لیجیے، اب جامع کی ضرورت نہیں ہے، تقریر کا ہم تقریر سن لو۔ المختصر معزز سامعین کرام، بڑا اچھا مجمع ہے، آپ نے دیکھا ہے 7 بچے حافظ قرآن ہوئے، الحمدللہ۔ اچھا دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ بچے 7 بچے ہیں، یہ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ ایک بچہ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو۔ اچھا بتائیے، ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں، چھوٹا بابو 0 سناٹا۔ لیکن قربان جائیے، یہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا، یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ جنت میں جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، جنت میں جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ پیدل؟ ایک آدمی امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب یہ بتائیے، عید کی نماز آپ کہاں پڑھائیے گا؟ بولا عید کی نماز کہاں پڑھائیں گے؟ عیدگاہ میں پڑھائیں گے؟ بولا تو ہم نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھائیے۔ بولے کہے مسجد میں پڑھو گے؟ عید کی نماز پڑھنا عیدگاہ میں نبی کی سنت ہے، کوئی عذر ہو، پریشانی ہو، آندھی ہو، پانی ہو، تب مجبوری کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے گی، لیکن عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھنا ہے، تم کو کیا پریشانی ہے، عیدگاہ میں پڑھ لینا۔ بولا نہیں، وہ میرا بھائی جو ہے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، اس لیے وہ جہاں نماز پڑھے گا ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ بھائی سے چل رہی تھی تو امام صاحب بولا کہ بابو، عیدگاہ میں نماز پڑھنا وہ میرے دوسری طرف رہے گا، تم بائیں طرف رہے گا، وہ اگر دائیں طرف رہے گا تم بائیں طرف رہنا، اگر وہ بائیں طرف رہے گا تم دائیں طرف رہنا، نماز پڑھو گھر آؤ گے۔ بولا امام صاحب آپ دائیں بائیں کی طرف کہہ رہے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے۔ بولا واہ بیٹا واہ، بہت اچھی دشمنی نبھا رہا ہے، قربان جاؤ کہ بھائی جنت میں چلا جائے گا تو ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے، تو جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ جاؤ جہنم میں ٹھوکیا کھاؤ جا کر، سب گرمی فرشتہ نکال دے گا تمہارا۔ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اچھا اس کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ بڑا اونچا مقام ہوگا۔ باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، تاج۔ اب وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج میں کتنی روشنی ہوگی جو حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اور ماں کے سر پر پہنایا جائے گا؟ کتنی روشنی ہوگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج میں اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی؟ تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج پہنایا گیا؟ یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں ہے۔ تو پھر وہ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی شہداء ہیں؟ کہا کہ شہداء بھی نہیں ہے۔ تو پھر لوگ پوچھیں گے یہ کوئی صالحین کی جماعت میں سے ہے؟ کہا کہ نہیں صالحین کی جماعت میں سے بھی نہیں ہے۔ صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں ہے۔ تو بھائی آخر یہ ہے کون جن کو یہ تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ہم آپ کو اپنے بچے کو انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، سنسکرت پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، ہر بھاشا پڑھے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر پڑھے گا تو وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، اشرف وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تعجب والی بات، یہاں تو قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، فجر سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے مسلمانوں؟ ٹائم نہیں ہے، قرآن نکلے گا، قرآن ہم پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ جب شب برات آئے گا۔ شب برات ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ ارے شب برات جانتے ہیں کس کو کہتا شب برات؟ ارے حلوا کا مہینہ، یہ صحیح سمجھے گا۔ شب برات شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی تاریخ آتی ہے۔ لوگ شعبان نہیں سمجھتے بعض لوگ، اور اس کو حلوا کا مہینہ کہیے گا نا سمجھ بولے او شب رات، ہم کو پتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو کہے گی بیٹا دادا مر گیا ہے، قرآن نکالو نا، شب برات ہے آج قرآن پڑھ دو۔ قرآن بیٹا پڑھ کر تاک میں رکھ دیا، پھر دوسرے دن کب قرآن نکلے گا؟ جب دادا دادی نانا نانی کوئی مر جائے گا تب قرآن نکلے گا۔ اے بیٹا جلدی سورہ یاسین پڑھو، جلدی سورہ یاسین پڑھو، دادا کے پاس میں دادا کا روح۔ وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی۔ اچھا قرآن کب پڑھا جائے گا، کب نکلے گا؟ سنو، ہاں ایک موقع پر اور بھی قرآن نکلے گا۔ کب نکلے گا؟ جب کسی سے جھگڑا ہوگا، جب کسی سے لڑائی ہوگی۔ اٹھاؤ قرآن، تم سچا ہو قرآن اٹھاؤ، اللہ قرآن اٹھاؤ۔ قرآن اسی لیے آیا تھا، اللہ نے اسی نازل کیا تھا قرآن کو قسم کھانے کے لیے۔ مسلمانوں اب بھی اگر نہیں جگے، اب بھی اگر نہیں سدھرے تو بہت دھلائی ہونے والی ہے، ایک بات یاد رکھیے۔ ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ ارے پتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، اور قربان جاؤ وقف بل کا پاس ہو گیا، وقف بل پاس ہوا نا، پتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی پتا ہے؟ ہاں پتا تو ہے، یہ ہے۔ تو اب کیا کیجیے گا؟ بولا مکے کاٹیں گے؟
مکے کاٹیں گے، وقف بل پاس ہوا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جانے مولوی، ہم کو کیا مطلب ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ تنظیم کا مسئلہ ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، مولانا ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ، کئی برس پہلے ایک جملہ آپ نے کہا تھا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اگر اب بھی نہیں جگے تو وہ دن دور نہیں جو تمہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خالی گوشت کھانے سے ہوگا؟ 300 ٹکا کلو گوشت، ہفتہ میں 4 دن اس کو گوشت چاہیے، بغیر بوٹی کا روٹی نہیں کھائے گا۔ وقف بل کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ جیسے نماز و 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سب کرکڑیا نوٹ سے، اے ٹی ایم سے نکلا، راکھے کا من چھا لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت آپ کے حوالے الحمدللہ، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، آمین بولے تھے الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بولو قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، مدرسے نہ ہو، آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے، صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ، تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا، جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟
انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لاریب کتاب ہے، جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جاؤ، موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا، ہم سمجھ رہے ہیں، جو بے چینی وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ، تو ایک چائے کی دکان وہیں تھی، چائے والا ہی بڑا خوش ہوا، مار اسٹوپ میں ہوا بھر رہا تھا، کٹ 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 کٹ، حضرت حضرت بیٹھی بیٹھی، اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اب لڑکا سب گھیر لیا، ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا تو بڑا یہ آیا، تو میں نے کہا بیٹا کہے کھڑے، بیٹھو بیٹھو تم بھی چائے پیو، بولے کی پیو چاہو دی ٹک آ جاؤ وہ ہوتے للہ ہم چاہ کو نہیں رکھ اور قربان جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا تم شکر کرو، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، گھر گھر میں یہی، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک بچہ کتنے کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو اور قربان جاؤ۔ اور مسلمانوں سنو، یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا، یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل ہو جاتا، داخل کر دے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، میرا پوتا بھی عالم دین ہوتا، میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا، لیکن وقت نکل گیا، اب وقت نہیں، اب وقت نہیں ہے، میرا ناتی پوتا بیٹا بڑا ہو گیا، اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مسلمانوں سنو، الحمدللہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا، انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بلند فرما دے گا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان، ارے بولو اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قربان جاؤ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے جائیں گے، ان کے علاوہ 10 جائے گا۔ کون کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ عمل بڑا آسان ہے، بڑا آسان عمل ہے۔ انار جننے آمی دشے دعا کربو، جو یہ عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ کیا دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، ہو آج یہ موقع ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے، نہیں بنا سکے، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ دولت دیا، پیسہ دیا، زمین دیا، سونا دیا، چاندی دیا، دیا ہے الحمدللہ دیا ہے، تو الحمدللہ اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔
ایک بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، اسی پیسے سے ایک یتیم بچہ کو، بے سہارا بچہ کو، غریب بچہ کو، مدرسہ میں پڑھنے والے مہمان رسول کو اپنے پیسے سے حافظ قرآن بنا دو، اللہ یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں تیرے مقام کو بلند فرما دے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے کوئی اپنے ماں باپ کا، چاہے ماں باپ کے نام پر ہی اگر یہ عمل کریں گے تو قیامت تک یہ مدرسہ جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گا، حضرت مدرسہ ابوبکر صدیق، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مسلمانوں یہ عمل کر کے مر جاؤ گے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، دوست یاد کرے یا نہ کرے، ہو قسم خدا کی اللہ قیامت تک تیرے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے میں تھوڑا سوال کروں گا، اللہ نے اگر آپ کو بڑھا کر دیا ہے تو آپ بڑھا چڑھا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ سنو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، قرض حسنا، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ، ساری دنیا کو پالنے والے آپ ہیں، کھلانے والے آپ ہیں، یا اللہ آپ قرضہ لے کر کیا کیجئے گا؟ کس کے لیے قرضہ؟ یا اللہ تیری بیوی نہیں ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو ماں باپ سے پاک ہے، یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پھر یہ پیسہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرا اللہ انہی کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مدرسوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، مسجدوں کے لیے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے۔ اللہ آگے کہتا ہے کہ اس قرضہ کو پھر ہم اسے واپس کریں گے، کیسے؟ بڑھا چڑھا کر۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر اسے واپس کر دوں گا۔ اس مجمع کے اندر میں کوئی سخی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ ایک بچے کو، 7 بچے ہیں، 7 آدمی کم از کم تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7 آدمی تیار ہو، ایک آدمی 2 بچے 3 بچے کا بھی خرچ ادا کر سکتے الحمدللہ۔ 10,000 روپے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے منیمم 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے الحمدللہ۔ 2 سال کا خرچ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا خرچ الحمدللہ 10,000 روپے کم سے کم مان کے چلیے الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا؟ پہلے نظر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو کہ انشاءاللہ حضرت ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں۔ ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا، ایک بچہ میرا دانا کھا کر حافظ قرآن بنے گا، انشاءاللہ ہم اس کے لیے 10 دعا کر دیں گے۔ پہلا کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر صاحب ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کسان ہو، تاجر ہو، کوئی ہو، پہلے اپنا نام پیش کرے انشاءاللہ۔ پہلا آدمی انشاءاللہ ওনার জন্য আমি 10 دعا করব۔ 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں۔ 7 بچے ہیں، کم سے کم 7 آدمی تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں۔ ہے کوئی میرا پہلا بھائی انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، 10,000 روپے خرچ کرنے والا؟ پہلا کوئی مسلمان، پہلا کوئی مرد مجاہد، پہلا کوئی دین کا سپاہی؟ کھڑے ہو جا بھائی، بس کھڑے ہو جا۔ حضرت نام لکھیے گا، دیکھیے تو نور امام بھائی، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ نور امام بھائی الحمدللہ، ہمارے نور امام بھائی نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا۔ اللہ ان اردان تو قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں اللہ دانے دانے میں برکت دے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ پرتھم جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ میرا نور عالم بھائی کی طرح کوئی میرا دوسرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ، جلدی کرو ماشاءاللہ، سوچو مت بھائی، سوچنا کیا ہے بھائی؟ جس اللہ نے دولت دیا، کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، اسی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ دے گا۔ مسلمانوں یقین بناؤ، یقین بناؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ قرآن پڑھو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا، ایک کا بدلہ 10 دوں گا، میں 10 دوں گا، دنیا میں 10، آخرت میں 70 دوں گا الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور 10,000 روپے دینے والا، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہے۔ دیکھیں میرا بھائی تیار ہوا، بھائی ہاتھ اٹھائیے، مبارک بھائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ مبارک بھائی
اللہ مبارک بھائی کے دان کو قبول کرے نا یا اللہ ان کی عمر میں صحت و زندگی میں ایمان و عمل میں کھیتوں کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ مبارک بھائی کے ماں باپ کو کرور کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. اللہ نے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ ارے زمین کو کئی دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں. اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. اے مسلمانوں دیکھنا یہ 10,000 روپے کا بدلہ اللہ کیسے دے گا. اب 10,000 دے رہے ہیں نا, کیسے دے گا, کہاں سے دے گا, کدھر سے دے گا, آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. یقین بناؤ, اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق. اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے. 1 کا بدلہ 10. اللہ 1 کا بدلہ 10 دے گا, 10 دے گا. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا, 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور ہے کوئی میرا بھائی. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہ جمع غفیر ہے, یہ لوگوں کا سیلاب ہے. قربان جاؤ میرے بھائی. کم از کم 7 آدمی تو ہونا چاہیے ماشاءاللہ. 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں, 7 آدمی تو کم از کم تیار ہونا چاہیے. ہے تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی انشاءاللہ تیار ہو جائے الحمدللہ. مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے اللہ کسی نہ کسی کو تیار کروائے گا. اللہ اشارہ کرے گا ٹھیک وہ تیار ہو جائے گا. اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ تیار ہو جائے گا. میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا ٹھیک وہ بندہ کھڑا ہو. اے جنید بابو, اے نعرے تکبیر. 5 بچہ, 1 بچہ, ہم گلی 5 بچہ. اچھا ماشاءاللہ. جنید بابو, جنید بغدادی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے. انہوں نے ایک بچے کی خرچ کو قبول کیا. اللہ انعام دان تو قبول کرے نے. اللہ جنید بابو کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں برکت دے. اللہ جنید بابو کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. کتو জন হলো, ارے کتو জন হলো, 3. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. اور قربان جاؤ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. چوتھے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی جنید جیسا, نور عالم جیسا نوجوان, مبارک جیسا نوجوان کوئی چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ تیار ہو جاؤ. اے میرے بچوں 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں. ابھی کے زمانے کے حساب سے 10,000 روپے کوئی بڑی رقم ہے. ارے بولو بھائی کوئی بڑی رقم ہے, کوئی بڑی رقم ہے, بولیے نا بھائی رقیم کوئی بڑی رقم ہے دیا کہ نہیں. ایک بات یاد رکھیے, جو دینے والا ہے وہ دے گا. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, چاہے رہے یا نہ رہے لیکن وہ دے گا ضرور. آج جو نہیں دینے والا ہے یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا دیے, 1 ٹکا نہیں دے گا. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھ, اے بچہ محمد سالم, نعرے تکبیر. ارے بلند آواز سے نعرے تکبیر. محمد سالم نوجوان, حافظ محمد سالم, حافظ قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن, قاری قرآن, قاری سالم صاحب دامت برکاتہ. ایک بچہ خرچ. اچھا اللہ اس بچے کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان میں عمل میں کھیت میں کھلیان میں علم میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما. آمین بولے تو. کتو জন হলো, 4 জন হলো. دنوں رات ملا کر کے وقت کی نماز ہے 5. ہاتھر کوٹا انگلی. دیکھو ہم کہتے دعا لے کر جاؤ. ایک بات یاد رکھو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. دعا سے, زور سے بولیے, تقدیر بدل جاتی ہے. جہاں دنیا کی کوششیں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے دعا کام کرتی ہے. جب ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے نا تو ہاتھ اٹھا دیتا ہے, بولتا ہے آئی ایم سوری, اب دعا کیجیے. اب ایک حضرت جلسے میں گئے تھے, ایک نوجوان بہت خدمت کیا. حضرت خوش ہو گئے, بولا ہے بیٹا تور نام کی؟ بولا ہمار نام چھیدی لال. بابا یہ کوئی نام جی. آج بولا جب کوئی نام ہو, تم نے بڑی خدمت کی بیٹا, میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ بولا کچھ بھی کر دیے. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اولاد ہے, بچہ اچھا ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے جاؤ, اللہ تم کو اولاد دے دے گا, جاؤ ہم دعا کر دیں گے, جاؤ. جلسہ ختم ہو گیا, حضرت چلے گئے. دوسرے سال پھر جلسہ ہوا, پھر حضرت آئے. وہ لڑکا پھر خدمت کرنے آیا. تو آتے ہی حضرت نے پوچھ لیا کہ بیٹا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ لڑکا بولا کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا, اچھا ٹھیک ہے ہم تہجد میں دعا کریں گے, اللہ چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا, جاؤ.
جلسہ ختم ہو گیا، حضرت چلے گئے. تیسرے سال پھر حضرت جلسہ میں آئے، وہ لڑکا پھر خدمت کرنے آیا. آتے ہی حضرت پوچھا کہ بیٹا بول، بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوا؟ یہ لڑکا بولا کچھ نہیں ہوا. بولا یہ کیسے ہوگا؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہیں نہیں ہوتی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. تو حضرت نے پوچھا ہے بیٹا سنو تو بیاہ کر لے جاتے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کرنا چاہیے. بچہ کیسے ہوگا؟ بیاہ نہ کرنا ہوگا. تو 5 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، 5 جن ہوئے گلو. 5ویں نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جاؤ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا. مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے انشاءاللہ وہ 7 بچے کا خرچ اٹھانے والا. ہاں ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہے. میری ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے. آپ اس کی بیٹی ہو، دل کھولے تمہیں تعاون کرو، انشاءاللہ ہمیں تمہار جن دعا کرو. اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنا دے. میری ماں بہنوں، اللہ تیرے ماں باپ کو بھی جنت میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. کچھ بچوں کو چادر رومال لے کر ماں بہنوں کے پنڈال میں حضرت بھیج دیں. میری ماں بہنوں، جو بچے چادر رومال لے کر آپ کے پنڈال میں جائیں گے، جتنا پیسہ آپ گھر سے لائے ہیں سب اچلا سے کھول کر، دوپٹہ سے کھول کر چادر رومال میں ڈال دیجیے گا، اور زیور زیورات سب کھول کے ڈال دیجیے. نہیں سونا 80,000 ٹکا بھر، بولے مولوی صاحب بہت چلاک. قربان جاؤ بھائی، چادر رومال لے کر چلے جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں بہنوں کو پنڈال میں چلے جائے. 5واں آدمی جلدی کرو بھائی، جلدی کرو. 5واں آدمی کوئی ہے؟ ارے 5واں کوئی ہے؟ کوئی نوجوان میں دیکھنا چاہتا، 10 دعا لے لو انشاءاللہ. میں 10 دعا کر دوں گا الحمدللہ. کیا نام؟ مہتو. منصور علی. 2 بچہ 2000. لکھ منصور علی. دیکھیں ان کی محبت دیکھو. اے بیٹا پیسہ دے نہیں کل دیے گا. منصور سے الحمدللہ. دیکھیے چھٹا اٹھ گیا ماشاءاللہ. آ جاؤ، آئے. آنے کا راستہ دے دیے، آنے کا راستہ دے دیے. اس کو آ رہا کہ جا رہا ہے؟ بولا باپ جلسہ میں کھڑا ہونا خطرہ. جی بیٹھو جلدی. الحمدللہ 6 نمبر پر اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا. 6 نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جاؤ، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا انشاءاللہ. میرے بچوں دیکھو، اگر نقد میں کیش میں ہے تو کیش میں دے دو، کیش نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. فون پے ہے، فون پے دے دو، اسکینر موجود ہے. فون پے نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. گوگل پے نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں، اپنا نام لکھا دو، کل کر حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کر دینا، کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. اے مسلمانوں، یہ 10,000 روپے دے دو گے، غریب نہیں ہو جاؤ گے، اور چولہا بند نہیں ہو جائے گا، کاروبار بند نہیں ہوگا. ارے میرا اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. 6 نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جاؤ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا، ایک بچے کا خرچ برداشت کرنے والا انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان؟ جلدی کرو بھائی. بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، یہ کرسی میں یہ سارے زمیندار لوگ، پیسے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اصل لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے. یہ 10,000 سے آپ غریب تو نہیں ہو جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا، اس ادارے کا بھلا ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا. بھائی بس ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. 6 نمبر پر اللہ نے زمین کو 3 دن میں بنایا، آسمان کو 3 دن میں بنایا. اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. ایک آدمی جلدی کرو بھائی، تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی ہے؟ ارے اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ہے؟ 6 نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. جلدی کرو بھائی، بھائی جلدی کرو ماشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا اس سودا کو میں سستا کروں، میں سمجھ رہا ہوں 10,000 روپے تھوڑا سا بھاری پڑ رہا آپ کو. الحمدللہ دعا لیکن وہی 10 کریں گے. ایک بچہ ذہن کا تیز ہے، دماغ کا تیز ہے، 1 سال میں بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ابھی شیخ پورا کا ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہو گیا، صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہوا. اور سنو یہ حافظ قرآن ایک بچہ کا یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے. حافظ قرآن تھا، مرے ہوئے 10 سال ہو گئے. بارش اتنی ہوئی کہ پانی قبر میں چلا نہ جائے، اس کے ماں باپ کو ڈر ہوا، خدشہ ہوا. تو کسی عالم دین سے پوچھا کہ حضرت اس کی جنازے لاش کو ہم نکال سکتے، کوئی اونچی جگہ دفن کریں گے؟
इजाजत मिल गई। कुछ लोगों ने कहा को कुछ मिलेगा, 10 साल हो गया, हड्डियों नहीं मिलेगी। बोला कुछ हो, हड्डियां मिलेगी, हड्डियां निकाल के हम लोग ऊंची जगह दफन कर देंगे, लेकिन मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा बेटा हाफिज कुरान था, कब्र खोदी गई और कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब कब्र से मिट्टी हटाई गई, तख्ता हटाया गया, देखता क्या है कि कफन में मिट्टी तक नहीं लगी थी, कफन में मिट्टी तक नहीं लगी थी। कुर्बान जाओ, जब जनाजे के शक्ल से जब कफन हटाया गया तो चेहरा ऐसा चमक रहा था उस बच्चे का, हाफिज कुरान का, पता चल रहा था कि ये अभी अभी सो करके उठा, ये अभी सोया।